اپنے صومعے میں اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر مخصوص عبادت کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کا امتی مسجد میں ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، گھر میں ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، دکان میں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، مکان میں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ فضاؤں میں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، سمندر میں ہے تو کشتی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، ٹرین کے اندر پڑھ سکتا ہے، جہاز کے اندر پڑھ سکتا ہے، پتھروں کے اوپر پڑھ سکتا ہے، لان میں مصلی بچھا لے گا، جہاں وہ مصلی بچھائے گا بس وہ اس کے لیے مسجد ہی۔ ہر جگہ اجازت مل گئی، نماز پڑھنے کی ہر جگہ اجازت مل گئی۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سجدے کی برکت ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدے کیے کہ جن سجدوں پر ملائکہ کو بھی رشک آتا تھا۔ ایک یہ پیدائش کے وقت کا سجدہ، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ کیا کہ جس سجدے میں آمنہ کے لال کی آنکھیں برس رہی تھیں، آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے، اور بدر کی ریتلی زمین کے اوپر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے تھے۔ بدر کے میدان کا سجدہ بڑا خوبصورت سجدہ۔ جب اللہ کے نبی اپنے اللہ سے عرض کر رہے تھے، اللہ جتنی پونجی میرے پاس تھی، جو میری کمائی تھی، وہ ساری کی ساری لے کے میں میدان بدر میں آ گیا ہوں، یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، اور جا کر اسی حالت میں اللہ کے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، اب سر اٹھا لیں، اب اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ سجدہ بھی بڑا خوبصورت سجدہ ہے۔ دو سجدے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محشر کی زمین پر کریں گے۔ ایک اس وقت کریں گے کہ جب ساری کی ساری نسل انسانی پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں ادھر ادھر ہر ایک کے پاس اللہ سے کوئی درخواست کرنے والا ہو کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ کوئی نہیں آگے بڑھے گا، مدتوں پھرے گی انسانیت کسی کے پاس اللہ کے انبیاء کے پاس، ایک نبی کے پاس کوئی ہمت نہیں کر سکے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوں گے تو وہ یہ فرمائیں گے، میں یہ ہمت تو نہیں کر سکتا، رہنمائی کر سکتا کہ آپ اس وقت عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال کے پاس چلے جائیں۔ بس وہی ہیں جن کو یہ حق دیا گیا۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر جائیں گے، اللہ کے نبی اس درخواست کو سنیں گے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پیشانی زمین پر رکھ دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ اس وقت میری زبان سے خود کلمات جاری کریں گے، ان کلمات کے ساتھ میری حمد کرو، ان کلمات کے ساتھ میری تعریف کرو، میری کبریائی کو بلند کرو۔ فرمایا ایک عرصے کے بعد پھر آواز آئے گی، اے میرے محبوب، اپنا سر، اپنی پیشانی اس محشر کی زمین سے اٹھائیں، فرمائیں، درخواست پیش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے، اللہ یہ انسانیت ساری کی ساری پریشان ہے، ان کو حساب و کتاب شروع کر دیں۔ یہ سجدہ بھی بڑا عجیب سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ایک طبقہ دوزخ میں چلا جائے گا،
کچھ عرصے کے بعد جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے جاؤ جبرائیل دونوں جگہوں کو دیکھ کے آؤ، جنت بھی دیکھو، جنت دیکھتے رہتے ہو، دوزخ بھی ذرا جھانک کے دیکھو۔ جب دوزخ میں جھانکیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جبرائیل امین کو پہچان لیں گے، اور پہچاننے کے فوراً بعد درخواست کریں گے اے جبرائیل ہماری ایک درخواست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، آپ اللہ کے سامنے درخواست کریں کہ ہمیں اس دوزخ سے نجات مل جائے۔ یہ ہے شفاعت۔ جبرائیل امین جب دوزخ سے واپس اللہ کی بارگاہ کی طرف جائیں گے تو اللہ کی تجلیات و انوارات و برکات اتنے ہوں گے، اتنا خوف طاری ہوگا کہ وہ اپنا وعدہ بھول جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں دوزخیوں کے ساتھ کیا بات کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ خود جبرائیل امین سے پوچھیں گے جبرائیل دوزخ میں جھانکتے ہوئے کیا حالات تھے، اس وقت یاد آئے۔ میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے مجھے کہا کہ ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ اللہ فرمائیں پہنچائیں پیغام ان کے پاس۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچے گا تو حضور اپنا سر دوبارہ اسی طرح سجدے میں رکھ دیں، یہ بھی لمبا سجدہ ہوگا، لمبا سجدہ ہوگا۔ اللہ پھر فرمائیں گے اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے اللہ جس نے ایک مرتبہ بھی میرا کلمہ پڑھا، جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا کر دے۔ بڑا قیمتی ہے یہ کلمہ، بڑا قیمتی ہے یہ کلمہ، اس کی قیمت کا آخرت میں جا کے پتہ چلے گا۔ اور یہ سجدہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اپنے گناہوں کے سبب ابن آدم دوزخ میں چلا بھی گیا، میری امتی چلا بھی گیا، فرمایا اس کے سارے بدن کو دوزخ کی آگ کھا سکتی ہے لیکن اس کے سجدے کے اعضاء کو دوزخ کی آگ بھی نہیں کھا سکتی۔ دوزخ کی آگ پر اللہ نے سجدے کے اعضاء کو حرام کر دیا، فرمایا سجدے کے اعضاء کو دوزخ کی آگ نہیں کھا سکتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدہ اتنا قیمتی سجدہ ہے کہ بظاہر انسان زمین پر سجدہ کرتا ہے لیکن فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والا عابد عرش پر اللہ کے قدموں کے اوپر سجدہ کرتا، اللہ کے قدموں کے اوپر سجدہ کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے سجدہ کرنے والے، اے سجدہ کرنے والے، اگر تجھے معلوم ہو کہ تو کس ذات کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور وہ کتنے پیار اور محبت کے ساتھ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری جان تو نکل جائے لیکن تو سر سجدے سے نہ اٹھے۔ جان تو نکل جائے لیکن تو سر سجدے سے